وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یا جو مومن تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی والے راستے کی، سیدھے راستے کی۔ فرعون جو تھا وہ کہتا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو تو میں تم کو سیدھا راستہ، بھلائی والا راستہ دکھلاؤں گا۔ حالانکہ فرعون آپ جو تھا وہ بہت بڑا کافر تھا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، تو وہ جھوٹا تھا، غلط تھا، تو جو خود جھوٹا اس نے راستہ سیدھا کیا بتانا ہے۔ لیکن جو جہاں لگا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چونکہ سیدھا ہی سمجھتا ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی تھا کہ اس کو پتہ تھا اگر میں نے ان کو اس طرح نہ لگایا تو یہ میرے سے ہاتھ سے گزرتے نکلتے جائیں گے، آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح چلے جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی۔ تو اب جو مومن بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اس نے اب پھر برملا طور پہ کہا کہ یہ اس کا راستہ صحیح نہیں ہے، تم میرے پیچھے آؤ، میں تم کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ چونکہ میں بھی ایمان لا چکا ہوں تو اس لیے تم میرے پیچھے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم صرف یہ دنیا کی زندگی ایک ساز و سامان ہے یا کچھ وقت کے لیے فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے یا عارضی دنیا ہے، کچھ وقت کے لیے فائدہ ہے، تو اصل میں تو آخرت کا جو گھر ہے وہی ہمیشگی والا گھر ہے۔ تو تم اس کے پیچھے نہ لگو فرعون کے، میرے پیچھے آؤ تو میں موسیٰ علیہ السلام والا راستہ تم کو دکھاؤں گا، تو تم ہمیشہ کے گھر میں قرار پا جاؤ گے۔ من عامل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو کوئی عمل کرے گا برا پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر۔ ومن عامل صالحا من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، یا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان لانے والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ داخل کیے جائیں گے جنت میں، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہ وہاں رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے یا بے حساب۔ تو فرمایا جو کوئی برا کام کرے گا اس کی برائی کا اس کو اسی کے برابر بدلہ ملے گا، لیکن جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، ایماندار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت میں داخل بھی کریں گے اور بغیر حساب و کتاب کے رزق بھی دیں گے۔ تو یہ شرط ہے عمل صالح کے ساتھ ایمان کا ہونا، اور ایمان ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح ہونا شرط ہے۔ اکیلا ایمان کسی کام نہیں آئے گا اگر عمل نہیں ہے، تو اگر عمل ہیں تو ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کسی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے ادھر آج ہندو، سکھ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ جتنے بھی انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، جیسے گنگا رام اسپتال ہے، میو ہے، دوسرے وغیرہ ہیں یا اور کوئی چیزیں ہیں، تو ان ہندوؤں کو، سکھوں کو، غیر مسلموں کو ادھر کچھ نہیں ملے گا قیامت کو، ان کو ادھر ہی بس مل گیا جو ملنا تھا۔ وہ کیا تھا، اللہ نے ان کو اور مال و دولت دے دی یا اور اس کو عزت دے دی، تو یہ دنیا میں ہے۔ لیکن جو مومن ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے گا اس کو انشاءاللہ ادھر بھی ملے گا، ادھر کیا ہے کہ ادھر برکت ملے گی، تو ادھر انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم کیا ہے مجھے کہ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف۔ تو کتنا فرق ہے کہ اے میری قوم میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ نجات کی طرف آؤ، تو تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تو وہ آگ کی طرف بلانا کیا ہے؟ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے پکارتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، نہیں ہے میرے لیے اس کا کوئی علم، اور نہ ہی میں تم کو بلاتا ہوں، اور میں تم کو بلاتا ہوں غالب بخشنے والے ذات کی طرف۔
تو کہنے لگا مومن جو بندہ تھا کہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تو آگ کی طرف بلانا کیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دوں جس کی میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتا ہوں یا شرک کر سکتا ہوں؟ اور میں تم کو بلا رہا ہوں اس غالب ذات کی طرف جو بخشنے والی بھی ذات ہے۔ تو غالب کا مطلب ہے وہ اللہ کافروں سے انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر غالب ہے، اور جو اپنے بندے ہیں ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں پیشیاں معاف کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔